بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کے موضوعات میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کا دورہ امریکہ، اور دوسرا عنوان ہے فاٹا میں الیکشنز، یعنی سابق فاٹا کے نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس جو ہیں ان میں الیکشنز، صوبائی الیکشنز، اور تیسرا عنوان ہے تھوڑا مسلینیس، متفرقات ہیں، جن میں سے ایک عام بات سعودی عرب میں امریکی اڈوں کی رینیول ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس میں پہنچ چکے ہیں۔ تو ان کا استقبال وزیر خارجہ، اور یعنی پاکستانی وزیر خارجہ، کہیں آپ امریکی وزیر خارجہ نہ سمجھ لینا، کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے ہی سفیر اور چند پی ٹی آئی کے اور زعماء نے ان کا استقبال فرمایا ہے۔ جہاں تک امریکیوں کی بات ہے، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کوئی معمولی جن کو میڈیا والے کہتے ہیں سینئر اہلکار، کوئی چھوٹے موٹے پروٹوکول آفیسر ٹائپ جو ہیں وہ وہاں شاید کوئی ایک آدھ پہنچا ہے۔ ظاہر ہے قد کاٹ کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو آج یعنی ایک طرح سے سمپلی آنا تھا اور کہ بس ہم آ گئے ہیں جی، اور پاکستانی کمیونٹی میں وہاں پر کوئی ارینا ہے وہ بھی لیا ہوا ہے کہ ان سے خطاب فرمانا ہے۔ کل اصل میں سرکاری وزٹ یا ورکنگ وزٹ جو بھی آپ کہہ لیں، کہ 22 تاریخ کو مبینہ طور پر وائٹ ہاؤس میں بھی داخلہ ہوگا، شرف بازیابی ملے گا، اور ممکنہ طور پر وہ ٹوٹل جو مصروفیت ہے وہاں پر وہ 2.5-3 گھنٹے کی ہوگی، جن میں سے آدھ گھنٹے سے 1 گھنٹے تک تقریباً امکان ہے یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد پھر باقی جو وائٹ ہاؤس کی 2-3 ٹیمیں ہوں گی، ان کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم اور ہماری جو ٹیمیں ساتھ موجود ہوں گی ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ان ٹیموں میں ظاہر ہے ہماری طرف سے جنرل باجوہ اینڈ رفاقہ ہوں گے، اور ان کی طرف سے ان کے ڈیفنس کے آفیشل ہوں گے، اور اس طرح مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ پہلے ہی فرما دیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کا جو دورہ ہے اس میں اہم ترین نکات جو ہے، ان میں بھی اہم تر جو ہے، اہم ترین میں سے بھی اہم تر جو ہے وہ ہے افغانستان، کہ ہمیں افغانستان میں پاکستان کا تعاون درکار ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، لیوریج استعمال کریں، اور ہمارے لیے آسانی پیدا کریں۔ آسانی سے مراد یہ ہے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ اس طرح کام ہو جائے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے میدان جنگ میں 20 سال گزارے ہیں وہ ہمارے کہنے پر تو نہیں آپ کے گوڈے گٹے نپیں گے نا۔ بہرحال ہم نے اپنی طرف سے اخلاص کا مظاہرہ فرمانا ہے، اور ان کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ بھی یعنی بیسیکلی سیکیورٹی اور ٹیررزم ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور وہ نیکسٹ ایشو جو انہوں نے جن کا ذکر فرمایا وہ جیش محمد اور وہ جیش محمد اور لشکر طیبہ یعنی حافظ سعید اینڈ رفاقہ شامل ہیں۔ یہ ان کے یعنی وائٹ ہاؤس کے آفیشلز نے میڈیا سے بات کی ہے، لیکن ہماری ترجمان جناب فردوس عاشق بی بی صاحبہ نے یہ فرمایا کہ حافظ سعید کا کوئی تعلق امریکی دورے سے نہیں ہے۔ تو ظاہر ہم تو اپنے بات مانیں گے نا، اب ان سے زیادہ تو ایمان افروز معاملہ نہیں ہو سکتا نا کہ عاشق ایمان صاحب فرمات دیں، تو اب اس میں تو اور میں کی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے ہمارا تو ایمان ان پر ہی ہے۔ لیکن بہرحال میڈیا میں یہی بات ہے کہ وائٹ ہاؤس نے یہ کلیئرلی کہا ہے
ان کے تو باقاعدہ نام لیے ہیں جیش محمد اور لشکر طیبہ کے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ سب سے بڑا ایشو طالبان سے کو ٹیبل پر اور ہماری مرضی کے ٹیبل پر، وہ شاید ٹیبل پر آتے ہوں گے، دور بیٹھتے ہوں گے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے ٹیبل پر بیٹھے، اور اس میں ہمیں پاکستان کی مدد درکار ہے، اور اس کے بدلے انہوں نے یہ بھی ایک اندیا دیا ہے کہ وہ سیکیورٹی اسسٹنس جو پہلے معطل ہے، یعنی کچھ کروڑ ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے روکے ہوئے ہیں کچھ عرصے سے، کہ آپ پوری طرح ناک سے لکیریں نہیں نکال رہے، اس لیے ہم نہیں دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم دے دیں گے، لیکن ان معاملات پر پروگرس ہونی چاہیے، کہ پاکستان کو افغان پیس پروسیس میں ہمارا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور اس علاقے میں پیس کے لیے کام کرنا چاہیے ہماری شرائط پر، اور اس سے مراد یہی ہے کہ وہاں دہشت گردی، یعنی بقول ان کے جیش محمد اور حافظ سعید اور لشکر طیبہ، یہ معاملات جو ہیں یہ وائنڈ اپ ہونے چاہیے. تو ان کا ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے، اور اصل میں ہماری طرف سے بھی کلیئر ہے. اس لیے پہلے جو گزشتہ ویڈیو اس میں ہم نے عرض کی تھی کہ بنیادی طور پر یہ وزٹ وزیر اعظم کا نہیں ہے، یہ باجوہ صاحب کا، آرمی چیف کا، یعنی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. ہاں ساتھ احتیاطاً وہ وزیر اعظم کو بھی لیتے آئے کیا تمہیں ہم امریکہ دکھاتے ہیں. تو وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اصل مذاکرات وہ وائٹ ہاؤس میں بھی ان کے سیکیورٹی افیشلز کے ساتھ کریں گے، پھر پینٹاگون میں کریں گے. تو اصل لے دے جو ہے سیکیورٹی اسسٹنس بحال ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ہم نے کس ڈگر پر کتنا کام کرنا ہے اور کتنا ریکوائرڈ ہے، وہ پینٹاگون میں طے ہو جائے گا. اور ہمارے ظاہر باجوہ صاحب اور ان کے رفقا وہاں موجود ہیں، تو اس میں آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ انشاءاللہ ایز اسکیجول یہی ہے کہ ہم نے شرف بازیابی کی برکات کا ڈھنڈورا پیٹنا ہے، اور انہوں نے ہم کو کہنا ہے کہ تم یہ کام کرو. تو یہ ہمارے سمجھ لیں کہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اصرار پر ایک دورہ چھوٹا موٹا انہوں نے ارینج کر دیا ہے، جو ڈپلومیٹک ٹرمز میں یا کنٹیکسٹ میں سب سے لویسٹ لیول کا آفیشیل دورہ ہے، ورکنگ وزٹ. تو بہرحال ہماری جو پی ٹی آئیز والے حضرات ہیں وہ خاصے خوش ہیں کہ ان کے لیڈر تشریف لائے ہیں، خاصے پرجوش ہیں، اور وہ لیڈرشپ کے فیوز و برکات پر عموماً ہمیں لیکچر دیتے نظر آئے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص پارٹی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ گویا ایک پارٹی افیشل کی وزٹ بن جاتی ہے، وہ کسی ملک کے وزیر اعظم کی وزٹ سے ریڈیوس یا اس کا درجہ کم ہو کے ایک پارٹی افیشل کی وزٹ بن جاتی ہے، اور اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. لیکن ہمارا بھی رویہ عجیب ہی ہے، جس کی بھی حکومت ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ موجودہ ہی، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، بس اپنی پارٹی ہی کو آگے ایسے رکھتے ہیں کہ جیسے یہ صرف ایک پارٹی کا ایونٹ ہے، اور شاید ہوتا بھی ایسا ہی ہے، اتنا غلط بھی نہیں کہتے. تو آگے ہے جی فاٹا کے الیکشنز نیکسٹ عنوان، یعنی سابق جو فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریا، جو 7 ارسٹ وائل ایجنسیز تھیں ٹرائبل ایریا کی، جو اب اضلاع ہیں، یعنی وزیرستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، اپنا خیبر ایجنسی ہے، محمد ایجنسی ہے، وغیرہ وغیرہ، ظاہر 7 ہیں وہ. تو وہاں پر 16 صوبائی اسمبلی کی جو پختونخوا اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان پر الیکشن تھا، اور جسٹ کنکلوڈ ہوا ہے. موسٹ پروبیبلی جو شنید ہے کہ 4 پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہو رہے ہیں، اور 2 جے یو آئی ایف یعنی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے، 2 جماعت اسلامی کے، 1 این پی کا، اور باقی جو ہیں وہ آزاد لوگ ہوں گے. اور ظاہر آزاد مینز کہ وہ حکومت کے ہوں گے، اور حکومت کیونکہ پی ٹی آئی کی ہے اسی وجہ سے ان کے 4 بنے. اگر حکومت میں نہ ہوں یا سپانسرڈ نہ ہوں تو شاید 4 میں سے 1 بھی مشکل ہی سے بنے. تو بہرحال لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، مبصرین کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ دیکھیں اس طرح ان کو حقوق ملیں گے، اب ان کے نمائندے، اب وہ عوام کی آواز، اور یہ اور وہ.
اس میں مجھے تھوڑی ہنسی سی آتی ہے کہ وہاں کے نمائندوں کے جو قومی اسمبلی میں ان میں سے ایک دو کے نام آپ کو یاد ہوں گے. محسن داوڑ ہے, علی وزیر ہے, وہ تو غدار ہیں الیکٹڈ لوگ وہاں سے, لیکن بہرحال غدار ہیں. جو بھی وہاں کے ریئل کنسرنس کو وائس کرے گا وہ غدار ٹھہرایا جائے گا, اور جو نہیں کرے گا تو ظاہر وہاں کی وہ وائس, وہ ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہے, وہ گویا اس کور کے تحت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ریپریزنٹیشن ہے. وہ ویسے کسی کے اوپر کوئی ٹھپا لگا دے یا الیکشن کا ایک فارسیکل جو ایک پروسیس ہے وہ انیکٹ کر دیں یا کوئی اور طریقہ کار اپنا لیں. اس سلسلے میں ایک مجھے حقیقی واقعہ یاد آیا کہ ہمارے ایک کزن کے بیٹے ہیں, وہ کہیں, جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ بیرون ملک جاتے ہیں, تو کسی یورپین ملک میں وہ گئے جس طرح ہمارے ملک میں رواج ہے. وہاں پر ان کے کاغذ وغیرہ بن گئے, کچھ عرصے بعد گھر آئے. ان کی زبان ذرا اتنی اس میں روانی نہیں ہے کہ وہ تھوڑا توتلا پن ہے. تو جب وہ گھر آئے تو دوست یار رشتہ دار ملنے آتے ہیں, تو ان کے چچا بیٹھے تھے, تو کوئی دوست ان سے ملنے آئے. ظاہر ہم دیہاتی ہیں, دیہاتی انداز میں رہتے ہیں, دیہاتی انداز کے دوست ہیں. تو وہ بزرگ کہنے لگے ان کے چچا کو کہ بھائی جی ہوں تو چھوڑے نتھو دی زبان آ گئی ہوئے گی. وہ ہمارا کزن جو ہے وہ کہتا ہے آنی اپنی تو نہیں آئی تو اتھو دی آ گئی ہوئے گی. یعنی اسے اپنی زبان تو بولنی نہیں آئی, اس لیے کہ وہ تھوڑا وہ فلو نہیں تھا نا اس کی زبان میں نیچرلی جس طرح بات کا تو ہوتا ہے. تو اس نے مزاق کیا کہ اپنی نہیں آئی وہاں کی آ جائے گی, آ چکی ہوگی. وہی بات یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں جو سابق فاٹا کے 6 یا 7 اضلاع ہیں, ان کے علاوہ تو باقی عوام کے حقوق تو انہیں مل گئے نا, یہی رہ گئے تھے ان کے بھی دے دیں. باقی الیکشن بھی ٹوپی ڈرامہ ہی ہوتا ہے, وہاں بھی ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہی ہو رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور فیس بھی لے جاتے ہیں, اور بندہ بھی اپنی مرضی کا الیکٹ کروا کے لے جاتے ہیں, اور جو کوئی اور لیبل شیبل ہوتا ہے اس کو محکمہ زراعت کے انداز میں آ کر سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے. آخر سمجھدار لوگ ہیں, وہ سمجھ ہی جاتے ہیں. تو باقی ملک کو جیسے حقوق ملے ہوئے ہیں نا, اسی طرح ان کو بھی مل جائیں گے. تو یہ بہرحال فاٹا کا الیکشن ہے, اور جس طرح باقی ملک میں ہے اسی طرح کا ہی ہے. کوئی اس میں یعنی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی, جو چاہے آپ کرے ہے ہم کو ابس بدنام کیا. تو اب آگے متفرقات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پرنس سلطان ایئر بیس ریاض جو سعودیہ کا کیپٹل ہے, اس کے جنوب میں ایک ہوائی اڈہ ہے. اس اڈے کو جب 2 گلف وارز ہوئی تھیں جس میں عراق کا خانہ خراب کیا گیا تھا, ان کو بیرونی افواج نے یعنی امریکی افواج نے اپنا مرکز بنایا تھا سعودیہ کے اندر. تو اب اس کو پھر ری ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات سعودی آفیشلز نے بھی پبلکلی میڈیا کو بتائی ہے اور امریکن آفیشلز نے بھی بتائی ہے. کوئی 500 کے قریب وہاں ٹروپس پہنچ چکے ہیں, پیٹریاٹ میزائل نصب ہو چکے ہیں, اور جو فائٹر پلینز ہیں وہ بھی جو الائن ہو چکے ہیں. اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں کہ کچھ وہ جو ہمارے بڑے پارسا دوست ہیں کبھی وہ سعودیہ کی پارسائی کی قسم اٹھایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ پارسائی ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ جدہ میں کنسرٹ وغیرہ یا ایون ریاض میں بھی کنسرٹ اب ہوتے ہیں, اور اس میں بھی مزے کی بات ہے یہ ہے کہ نہ عرب سنگرز کو بلایا جاتا ہے, یار ہمارے بھی سنگرز ہیں, ہمیں کوئی موقع دے دیا جاتا, وہ بھی نہیں دیا جاتا. بلایا بھی کن کو جاتا ہے, امریکن سنگرز کو جاتا ہے یا کسی یورپین یا برٹش سنگر کو جاتا ہے. اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں برڈز آف دا سیم فیدر فلاک ٹوگیدر, جن کے ساتھ کوئی آپ کا کرورا وہ پنجابی میں کہتے ہیں ملتا ہوگا, ان کو ہی بلائیں گے نا. اب اپنے جیسے لوگوں کو ہی لوگ بلاتے ہیں, دوسروں کو کون بلاتا ہے, کون گھاس ڈالتا ہے. تو بہرحال یہ ہماری جو پارسائی ہے ان کے علم بردار ہیں.
اور نیکسٹ مسلینیس میں کہ ہمارے لائن آف کنٹرول پر ایک فوجی شہید ہوئے ان پرووکڈ فائرنگ بائی انڈیا، اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کر. اور ارشد ملک صاحب سابق جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، وہ نہ تو اب لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں جس کے اصل وہ امپلائی ہیں، یعنی صوبہ پنجاب کے جوڈیشری کے وہ امپلائی ہیں، اور نہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں، وہ منسٹری آف لا میں بیٹھے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں، او ایس ڈی. کوئی پروسیڈنگز انیشیٹ نہیں ہوئی. دوسری طرف دیکھیں نا لوگ دوڑ دوڑ کے عدالت میں جاتے ہیں، جی حضور دعانے آپ بھول گئی تسی سزا نہیں دیتی لیکن ادھر ظاہر ہے معاملہ عالم برزخ میں ٹھہرا ہوا ہے. تو اس سے آگے نیکسٹ خبر کہ فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ، انہوں نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی. کیا بات ہوئی ان سے بات کر کے پوچھ لیں. اب سینٹ میں نو کانفیڈنس موشن سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کے خلاف اپوزیشن نے ساری لیگل فارمیلٹیز پوری کی، ریکویزیشن نوٹس، نو کانفیڈنس موشن جمع کرائی. سینٹ سیکریٹریٹ انڈر دی کائنڈ لیڈرشپ آف سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی، وہ لیت و لال سے کام لیتے رہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس، یہ اور وہ، یہ جواب دیں وہ جواب دیں، وہ بھی معاملات اکارڈنگلی اپوزیشن پوری کرتی رہی. اور اب اجلاس بلایا ہے تو اس کا ایجنڈا جو ہے اس پر کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، نہیں جی اس میں نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا، اس میں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ تمام تر یعنی نوٹوں کے تھیلوں کے وزن کے باوجود انہیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ سینٹ کی ریکوائرڈ اسٹرینتھ ٹو ڈیفیٹ دیٹ موشن حکومت کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اپوزیشن نے ڈیمونسٹریٹ کر دی ہے اپنی اکثریت. اپنی میٹنگز میں 55 سینیٹرز حاضر ہوئے اور ان کے علاوہ 5-6 کی یعنی وابستگی یقینی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا. اور حکومت کی طرف سے یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس، یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کے معاملات، یہ ٹانگیں اڑانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. اور کچھ تو کہتے تھے کہ سینٹ کا اجلاس ہی نہ بلائیں، اکتوبر تک کھینچ تان کے لے جائیں. اب دیکھیں کیا بنتا. تو اس سے آگے جی ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 سیکورٹی آفیشل کو جہاں بک کر دیا لوگوں نے، یعنی کوئی دہشت گردوں نے حملہ کیا، سیکورٹی آفیشل جو ہیں وہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو یہ تو معاملات، یہ 3-4 عنوانات تھے. اب آپ کے سامنے حسب معمول آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، تو وہ ملاحظہ فرمائیں. اس میں ہے کہ تخت نشینی، اس کا عنوان ہے کہ مرض تخت نشینی کہہ لیں یا سمپلی تخت نشینی کہہ لیں، کہ ہیجان انگیزی کے نشان ہزار ہیں، ہیجان انگیزی کے نشان ہزار ہیں، بساط پہ بکھرے فسانے ہزار ہیں. ہیجان انگیزی کے نشان ہزار ہیں، بساط پہ بکھرے فسانے ہزار ہیں. بے ہمیشتی گر جبلت بن جائے، بے ہمیشتی گر جبلت بن جائے، بز دلوں کو میسر بہانے ہزار ہیں. بے ہمیشتی گر جبلت بن جائے، بز دلوں کو میسر بہانے ہزار ہیں. ہیجان انگیزی کے نشانے ہزار ہیں، بساط پہ بکھرے فسانے ہزار ہیں. بے ہمیشتی گر جبلت بن جائے تو بز دلوں کو میسر بہانے ہزار ہیں. شوق تخت نشینی مرض متعدی ہے، شوق تخت نشینی مرض متعدی ہے، یعنی یہ تخت نشینی کا شوق یا اقتدار حاصل کرنے کا یا اہل اقتدار کے قریب ہونے کا شوق ایسا ہے کہ یہ ایک بندے سے دوسرے کو پھیلتا ہے، متعدی مرض ہے یہ وبا کی طرح پھیلتا ہے. تو شوق تخت نشینی مرض متعدی ہے، مسحور اس میں مستانے ہزار ہیں. شوق تخت نشینی متعدی مرض ہے، شوق تخت نشینی مرض متعدی ہے، مسحور اس میں مستانے ہزار ہیں. خوابوں کی تعبیر ہر ایک کا مقدر نہیں، خوابوں کی تعبیر ہر ایک کا مقدر نہیں. خواہاں اور منزل میں زمانے ہزار ہیں،
خوابوں کی تعبیر ہر ایک کا مقدر نہیں، خواہش اور منزل میں زمانے ہزار ہیں۔ خوابوں کی تعبیر ہر ایک کا مقدر نہیں، خواہش اور منزل میں زمانے ہزار ہیں۔ تاج کم ہے کیا کیجئے دوستو، تاج کم ہے کیا کیجئے دوستو، یعنی یہ جو کراؤنز ہیں نا، تاج، بادشاہ بننے کے مواقع یا بادشاہ کی پوزیشنیں تھوڑی ہیں، کہ تاج کم ہے کیا کیجئے دوستو، چاہنے والے گھرانے ہزار ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں تاج شاہی پہنوں، شاہ بنوں، بادشاہ بنوں، لیکن کیا کریں، یہ پوزیشن بڑی تھوڑی بھی ہے۔ تو تاج کم ہے کیا کیجئے دوستو، چاہنے والے گھرانے ہزار ہیں، اور موضوع مغنی کی دستیابی شرط ہے، موضوع مغنی کی دستیابی شرط ہے، یہاں گانے کو ترانے ہزار ہیں۔ موضوع مغنی کی دستیابی شرط ہے، یہاں گانے کو ترانے ہزار ہیں، ہیجان انگیزی کے نشانے ہزار ہیں، بساط پہ بکھرے فسانے ہزار ہیں، بے ہمیشتی گر جبلت بن جائے تو بزدلوں کو میسر بہانے ہزار ہیں، بس موضوع فریب کاری کا فن چاہیے، جال میں آنے کو دیوانے ہزار ہیں، شوق تخت نشینی مرد متعدی ہے، مسحور اس میں مستانے ہزار ہیں، خوابوں کی تعبیر ہر ایک کا مقدر نہیں، خواہش اور منزل میں زمانے ہزار ہیں، تاج کم ہے کیا کیجئے دوستو، چاہنے والے گھرانے ہزار ہیں، موضوع مغنی کی دستیابی شرط ہے، یہاں گانے کو ترانے ہزار ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پلیز سبسکرائب آور چینل۔ تو پھر حاضر ہوں گے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔